ناظرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ تمام ہی اہل اسلام کو رمضان شریف کا دوسرا جمعہ مبارک اور ماہ رمضان مبارک۔ برادران اسلام، پہلا عشرہ ہم سے جدا ہو چکا ہے، رحمت کا اب دوسرا عشرہ مغفرت کا آ چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس عشرے کے صدقے میں ہم تمام مسلمانوں کی، پوری دنیا کے مسلمانوں کی مغفرت فرمائے، ہمارے وطن عزیز ہندوستان کی حفاظت فرمائے۔ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے کہ مسلمان ہی نہیں، اگر کافر بھی اس مہینے کا ادب اور احترام کر لے تو قسم رب کعبہ کی اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کو اس روایت سے معلوم ہو جائے گا کہ رمضان کا ادب اور احترام کرنے میں کتنا بڑا فائدہ ہے۔ ایک مسلمان نہیں بلکہ ایک کافر اس ماہ مبارک کا ادب اور احترام کرنے کے بعد جنت پالے تو ہم تو مسلمان الحمدللہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چاہنے والے ہیں، ان سے عقیدت محبت رکھنے والے ہیں، ان کے غلام ہیں۔ اگر ہم اس کا ادب و احترام کریں گے تو ہمارے تو درجات کو اللہ تعالیٰ بلند فرما دے گا۔ ایک آتش پرست یعنی جو آگ کی پوجا کرنے والا غیر مسلم کافر شہر بخارا میں رہا کرتا تھا، وہ ایک مرتبہ اپنے بچے کو لے کر مسلمانوں کے بازار میں جاتا ہے۔ مسلمانوں کے بازار میں جانے کے بعد جیسے ہی پہنچتا ہے تو اس کا بچہ اپنے تھیلے سے کوئی چیز نکالتا اور کھانا شروع کر دیتا ہے۔ تو جیسے ہی وہ اپنے بچے کو کھاتا ہوا دیکھتا تو اس کو بڑا ناگوار گزرتا ہے، اور اس کو دیکھنے کے بعد اس کے گال پہ ایک تھپڑ لگا دیتا ہے، یعنی ایک چانٹ مارتا ہے۔ مارنے کے بعد کہتا ہے کہ بے شرم، تجھے شرم نہیں آتی؟ تجھ کو معلوم نہیں ہے رمضان کا مہینہ ہے اور مسلمانوں کا بازار ہے، مسلمان ہمیں دیکھ رہے ہیں، ان کا ادب اور احترام کرنا چاہیے، ان کے سامنے کھانا نہیں چاہیے۔ تو اپنے باپ کے منہ کو دیکھتا ہے اور دیکھنے کے بعد کہتا ہے، ابا جان آپ بھی تو کھاتے ہیں دن میں؟ تو کہتا ہے، بیٹا یہ بات ٹھیک ہے میں کھاتا ہوں، لیکن میں چھپ کے کھاتا ہوں، بند کمرے میں ہو کر کے کھاتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے کافر ہے، آتش پرست ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا نہیں ہے، رسول اللہ پر ایمان لانے والا نہیں ہے، لیکن پھر بھی دیکھیے رمضان کی اور مسلمانوں کا کتنا ادب اور احترام کر رہا ہے۔ اب جب اس کا انتقال ہوتا ہے تو کوئی شخص ایک دیکھتا ہے، اس کو دیکھنے کے بعد کیا دیکھتا ہے کہ وہ آتش پرست جنت میں ٹہل رہا ہے۔ سبحان اللہ، جنت میں ٹہل رہا ہے۔ تو جیسے ہی دیکھتا ہے، دیکھنے کے بعد کہتا ہے، بڑی تعجب کی بات ہے، تو مسلمان نہیں تھا، جنت تو اللہ نے مومنوں کے لیے بنائی ہے، تو کافر تھا، تو آگ کی پوجا کرنے والا تھا، آتش پرست تھا، تجھ کو جنت کیسے مل گئی؟ تو کہتا ہے، یہ بات ٹھیک ہے میں آتش پرست تھا، لیکن میں نے اپنی زندگی میں رہ کر رمضان کا خوب ادب اور احترام کیا، تو میرا وہ رمضان کا ادب احترام کرنا اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آ گیا، اتنا پسند آ گیا کہ مرنے سے پہلے اللہ نے مجھے اس کی برکت سے کلمہ طیبہ نصیب عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ اور بعد مرنے کے جنت عطا فرما دی۔ سبحان اللہ۔ تو برادران ملت اسلامی، صرف اور صرف ادب اور احترام کرنے میں اللہ تعالیٰ نے جنت دے دی، ایک کافر کو کلمہ طیبہ نصیب فرما دیا۔ تو ہم مومنوں کو بھی چاہیے، اگر ہمارے گھر میں کسی بڑے کا روزہ نہیں ہے اور بچے کا روزہ ہے تو اس بڑے کو چاہیے کہ چھوٹے سے پانی نہ منگائے، خود جا کر کے اکیلے میں پانی پیے، رستے پہ چلتے پھرتے جانوروں کی طرح کھائے پیے نہ، ادب اور احترام کرے۔ کھلے عام کھانے والے کے لیے معلوم ہے شریعت میں کیا سزا ہے، اس کا سر قلم کرنے کی سزا ہے، جو کھلے عام کھائے رمضان کے مہینے میں مسلمانوں کے سامنے۔ اور مسلمانوں کو روزہ افطار کرنے میں کتنی بڑی فضیلت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی صرف پانی سے کسی روزدار کا روزہ افطار کرائے تو گویا اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ثواب عطا فرماتا ہے کہ وہ ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ سبحان اللہ۔ یعنی اس کے صغیرہ گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ تو صحابہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ یہ حکم کہاں کے لیے ہے؟ جہاں پانی نہ ملتا ہو، جہاں پانی کی قلت ہو، جہاں پانی ملتا ہو، کہاں کے لیے یہ حکم ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ حکم ہر جگہ کے لیے، چاہے تم نہر فرات کے قریب ہو۔ سبحان اللہ۔ تو برادران ملت اسلامی، دیکھا آپ نے رمضان المبارک میں روزہ افطار کرانے کی اتنی بڑی فضیلت ہے، اور رمضان المبارک کا ادب اور احترام کرنے کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ تو ہمیں خوب ادب اور احترام کرنا چاہیے۔ اور آپ تمام ہی مسلمانوں سے میری گزارش ہے کہ اس عید کو شاپنگ نہ کریں، اپنی عورتوں کو سمجھائیں کہ وہ مارکیٹ نہ جائیں، کپڑوں کی خریداری نہ کریں، کیونکہ یہ ہمارے لیے بڑے ہی
افسوس کا مقام ہے کہ ہماری مسجدوں میں تالے لگے ہیں، مسجدوں ہمیں جانے نہیں دیا جا رہا ہے، ہم اپنے گھروں میں قید ہیں۔ لاک ڈاؤن کا بھی پالن کریں، حکومت کی مخالفت نہ کریں، حکومت کا ساتھ دیں، لاک ڈاؤن کا پالن کریں، خریداری نہ کریں۔ اپنے پڑوس میں دیکھیں کوئی غریب تو نہیں ہے۔ اور جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ سب کو معلوم ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔